الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان
انسان کے چار دشمن انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے خبردار رہتا ہے، اپنے دشمنوں کی پہچان رکھتا ہے، لیکن جن کا تذکرہ آج کے خطبہ میں جن دشمنوں کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں، ان کی پہچان ہمارے ہاں بہت کم ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا حقیقی دشمن کون ہے۔ میں نے کہا انسان کے چار دشمن۔ یہ جو دشمن کا لفظ ہے اس کے اندر چار حرف ہیں۔ دال سے دنیا اور شین سے شیطان اور تیسرا میم سے مال اور نون سے نفس۔ یہ چار انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہ دشمن کس طرح ہے کہ یہ نہ میری ہے نہ تیری ہے۔ دنیا انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے اور دھوکہ کرنے والا انسان کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ یہ ایسی بے وفا ہے، کسی کے ساتھ آج تک اس نے وفا نہیں کی۔ ہر جنازہ جو قبرستان کی طرف اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ دنیا والوں کو یہ سبق دیتا ہوا جا رہا ہے کہ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ یہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی اس سے یاری لگائی تھی کہ دن رات ایک ہی مقصد ہے، دنیا دنیا اور دنیا۔ ہم سے زیادہ شاید ان کا اچھا لباس ہو، ہم سے زیادہ وہ اچھا کھاتے ہوں، ہم سے زیادہ ان کی ٹھاٹ پاٹ جاہو جلال روپے پیسہ، لیکن یہ جو دنیا ہے بڑے بڑے آئے لیکن اس دنیا نے کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی احادیث کو بیان کیا۔ میرے نبی کے شاگرد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ آؤ آج ذرا میں تمہیں دنیا کی حقیقت بتلاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا مجھے لے کر کے مدینہ سے باہر چلے گئے۔ وہاں پر ایک میدان میں ایک ویرانے میں کپڑے کے چیتڑے پڑے ہوئے، گندگی پڑی ہوئی، کچھ ہڈیاں کھوپڑیاں پڑی ہوئی، ایسا ویرانہ ہے
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ جو کپڑے پھٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں یہ وہ ہے جس لباس کو انسان پہن کر کے بڑا اپنے آپ میں شان محسوس کرتا ہے، اور یہ جو گندگی پڑی ہوئی ہے یہ وہ ہے جو انسان کھا کر کے اور وہ اس کا کھانا اس کی گندگی بن جاتا ہے، یہ وہ پڑا ہوا ہے، اور یہ کھوپڑیاں، یہ ہڈیاں اور یہ دماغ، یہ کھوپڑی کے اندر آنے والی سوچیں، بس یہ تیرے سامنے یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ بڑے بڑے آئے ہیں لیکن باقی کچھ بھی نہیں بچا۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر نہیں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اسی نے پھر جنت بنائی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کیا، مچھر کا ایک پر، اس کے برابر بھی اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام سفر میں چل رہے ہیں، صحابہ آپ کے گرد موجود ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک ڈھیڑ کے اوپر ایک بکری کا بچہ مردہ آپ نے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ مجھے یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو یہ بکری کا بچہ خریدے گا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یہ تو مردار ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہے اور یہ نسل کا بھی اچھا نہیں ہے، یہ اگر زندہ بھی ہو تو ہم اسے نہ خریدیں، یہ تو مردار ہے، اس کی قیمت کون لگائے گا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم تر ہے۔ جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس کو ہم نے اپنا نصب العین، اپنی منزل بنا رکھی ہے، دن رات دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر عبادت کا وقت اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں اتنے مشغول ہیں، معنی یہ ہے ہم نے عبادات کو پیچھے کر دیا، دنیا کے معاملات کو آگے کر دیا۔ جمعے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ایک ہفتے کے بعد آپ تو ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف لے کر آئے اول وقت میں۔ حضرات گرامی قدر ایسے بھی بھائی کہ جن کا وقت نہیں ہے عبادات میں، معنی یہ ہے کہ دنیا کی دوڑ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سکندر اعظم جس نے جغرافیائی طور پر آدھی دنیا پر حکومت کی، اور جب وہ واپس جانے لگا، یونان کا رہنے والا تھا، واپس جانے لگا تو راستے میں فاتح بن کر کے واپس جا رہے تو راستے میں طبیعت اس کی خراب ہو گئی۔ اب توجہ رکھیے گا، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا کہنے لگا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھ سے کوئی میری ساری حکومت لے لے، میں اپنے شہر میں جا کر کے مرنا چاہتا ہوں، اتنی مہلت مل جائے کہ مجھے موت اپنے شہر میں آئے۔ بادشاہ ہے آدھی دنیا کا اور اتنی مہلت بھی نہیں۔ جب بے بس ہو گیا نا تو کہنے لگا پھر اچھا ایسے کرنا، میری قبر بنانے لگے ہو تو ایسے کرنا، میرے دونوں ہاتھ میری قبر سے باہر نکال دینا۔ کہا بادشاہ ایسے تو نہیں ہوتا، ہاتھ تو قبر کے اندر ہوتے ہیں۔ کہا نہیں، دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں
کہ آدھی دنیا کا حکمران جا رہا ہے تو اس کو دونوں ہاتھ ہی خالی ہیں۔ مانا یہ ہوا کہ کسی کے پاس اگر ایک دکان ہے تو دو دکانیں، دو ہیں تو چار کی دوڑ لگی ہوئی ہے، جڈی مرضی دوڑ لا لو، جامنے جدو بلاوا آنا ہے تو دونوں ہاتھی خالی ہونے نے۔ آکھیا لباس امیر دا بھی ہوئے تے غریب دا بھی ہوئے، نہ امیر دے لباس کفن نو کوئی پاکٹ جیب لگیے تے نہ ہی غریب دے نو لگیے۔ تے اگلی گل ہے وے امیر دا قبر دا سائز بھی ہوئی ہے تے غریب دا سائز بھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم نہیں رکھی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، دنیا کی حقیقت اور یہ عیاش اور آرام کی حقیقت، ایک نوکرانی بادشاہ کا بستر صفائی کر رہی ہے تو اس نے دل چاہا بڑا نرم و ملائم بستر ہے، ذرا میں اس پر سو کر کے چند لمحے دیکھتی ہوں کیا راحت آتی ہے۔ جب وہ لیٹی شکایت لگ گئی، بادشاہ نے کہا اس کو سزا دی جائے، کوڑے مارے جائیں، یہ میرے بستر پر لیٹی ہے۔ جب کوڑے مارے گئے تو وہ ہنسنے لگی، کہا بادشاہ مجھے تجھ پر بڑا ترس آ رہا ہے۔ بڑا عجیب انداز، کہا کیا بات ہے، کس بات کا ترس؟ کہا اس بستر پر میں چند لمحے سوئی ہوں تو مجھے اتنے کوڑے کھانے پڑے ہیں، تو کئی روز سے اس بستر پر سو رہا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جتنی جس کی دنیا اس نے کمائی ہے حساب بھی تو اتنا ہی دینا ہے، جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے تب تک کوئی بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ کہاں سے کمایا، کہاں پر لگایا؟ یہ دو سوالوں کا جواب ہم بھلا دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں سے، کس انداز سے ہم نے دنیا کمائی ہے؟ کہیں جھوٹ بول کر کے، دھوکہ اور فراڈ کر کے تو دنیا نہیں کمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، توجہ آپ میری طرف رکھیے۔ ملک پاکستان کا علماء کا ایک وفد باہر سعودی عربیہ کی کسی ریاست میں گیا، وہاں پر ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ ایک شہزادہ ان کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا آپ علماء لوگ ہیں، آج میرے ہاں عصر کی نماز کے بعد ایک دعوت ہے، میں نے ایک محل بنایا ہے جو 18 سال لگا کر کے میں نے اس کو تعمیر کیا ہے، تو آپ بڑے اچھے نیک لوگ ہیں تو آپ میری دعوت میں شامل ہو جائیں، میں ڈرائیور کو بھیجوں گا، وہ آپ کو لے کر کے چلا جائے گا۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم ضرور آئیں گے۔ ان کے دل میں بھی یہ ذوق پیدا ہوا، 18 سال لگا کر کے جو محل بنائے نہ جانے کس انداز کا ہوگا، دیکھا تو جائے۔ انتظار کرنے لگے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، نماز گزر گئی، وقت گزر گیا، مغرب کے قریب ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا تم اس شہزادے کا انتظار کر رہے ہو، تمہیں اس نے دعوت پر بلایا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کہا میں اس کا ڈرائیور ہوں، میری اس نے ذمہ داری لگائی تھی، لیکن قدرت کا فیصلہ یہ ہے آج عصر کی نماز سے چند لمحے پہلے موت کا بلاوا آ گیا۔ جو 18 سال لگا کر کے اس نے محل بنایا تھا، ایک دن بھی رہنا نصیب نہ ہوا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ ہمارے ایک دوست کرائے کا مکان دیکھنے کے لیے گئے، کہنے لگے میں نے دیکھ کر کے کہا اتنا اچھا مکان آپ نے بنایا ہے تو یہ تو کرائے کا دینے والا تو نہیں ہے، آپ اس میں خود کیوں نہیں رہتے؟ کہا یہ مکان 3 سال لگا کر میری اہلیہ نے بنایا تھا، لیکن جب یہ مکان تعمیر ہوا وہ دنیا سے چلے گئی، اسے رہنا نصیب نہ ہوا، ہمارا یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ ہم مال کما کما کر کے، معلوم یہ نہیں ہم نے آئندہ 20 سالوں کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا ہے، اور پتہ ایک گھڑی کا بھی کوئی نہیں ہے، پتہ ایک گھڑی کا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
آپ فرماتے ہیں 15 سال کا عرصہ انسان کا یوں ہی بچپن میں گزر جاتا ہے، اور پھر 30 سال تک انسان اپنی شادی کے معاملات میں گزار دیتا ہے، اور پھر 45 سال تک اور بچوں کو پیدا کرنے میں اور معاملات میں گزر جاتے ہیں، اور پھر 60 برس تک ان بچوں کی ترقی میں اور ان بچوں کے لیے تمام چیزوں کو بنانے میں گزر جاتے ہیں۔ پھر 60 سال کی جب عمر ہوتی ہے، جب یہ فارغ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں اب میں کروں گا اپنے لیے کچھ، اب میں عبادت کروں گا، اور پھر نہ جسم میں جان رہتی ہے نہ زندگی میں دن باقی رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، معنی یہی ہے کہانی مختصر کہ کوئی اج تریا کوئی کل تریا، اے دنیا مسافر خانہ، اے دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے نہ اصلی قبر ٹھکانہ۔ دنیا سے چلے جانے یہ دنیا انسان کے دشمن ہے، یہ بے وفا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لَہِب وَلَعْب، یہ کھیل کود ہے، یہ ایک تماشا ہے، اور یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، پہلا دشمن ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ آپ نے اور میں نے دنیا کے پیچھے دوڑ نہیں لگانی ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اس دنیا کے دھوکے کے اندر نہیں رہنا، اس دنیا کے شکنجے میں نہیں آنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے دوسرا انسان کا سب سے بڑا دشمن جسے شیطان کہا جاتا ہے، ابلیس اس کا نام ہے۔ قرآن پاک کے اندر شیطان کا تذکرہ، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان کیا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ شیطان جو ہے یہ ہمارے دلوں کے اندر تنگ دستی کا خوف پیدا کر دیتا ہے کہ یہ دنیا، یہ کمال و غربت کا خوف پیدا کر دیتا ہے، اور تیرے پاس مال کم ہے، تیرے پاس دولت کم ہے، لگا دوڑ لگا، اپنی راتوں کی نیندیں چھوڑ کر قربان کر کے دنیا کے پیچھے لگا۔ اور دوسرا کام کیا کرتا ہے، یہ بے حیائی کے کاموں کے اندر لگا دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کا ارادہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارا ازلی دشمن شیطان ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اس کا ارادہ یہ ہے کہ انسان دور کی گمراہیوں کے اندر چلا جائے، انسان اللہ سے دور ہو جائے، انسان اللہ کا باغی بن جائے۔ حضرات گرامی قدر، اور اس کا پسندیدہ مشغلہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا، پسندیدہ مشغلہ، اور قرآن وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اس کا پسندیدہ مشغلہ یہ ہے، یہ آپس کے اندر لڑائی پیدا کرتے، یہ جھگڑا پیدا کرتے، یہ مسلمان بھائی کو آپس کے اندر لڑاتا ہے، یہ میاں اور بیوی کو آپس کے اندر ان کا جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تفصیل سے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں شیطان کا سب سے پسندیدہ کام لڑائی کروانا ہے، جھگڑا کروانا ہے، اور آپ نے تفصیل بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ہر روز مغرب سے پہلے یہ جو شیطان ہے یہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور اپنے تمام چیلوں کو جمع کرتا ہے اور ان سے رپورٹ لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں بندے کو سود پر لگا دیا، میں نے فلاں بندے سے گالیاں نکلوائی ہیں، میں نے فلاں بندے سے یہ کام کروایا، میں نے فلاں بندے سے یہ گناہ کروایا۔ کہا ایک چیلا آ کر کے کہتا ہے میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے یہ اپنے اس تخت سے اٹھ کر آگے بڑھ کر کے اسے انعام دیتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے کہ تو نے میاں اور بیوی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان لڑائی کروائی ہے۔ یہ شیطان آپ کا اور میرا اصلی دشمن ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے،
آپ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم۔ آپ فرماتے ہیں انسان جو ہے، انسان کے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے ویسے شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کتنے واضح انداز میں آپ کے اور میرے دشمن کا تعارف کروایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں۔ ان کی ایک بار نا شیطان ابلیس سے ملاقات ہوئی، ان کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا بتاؤ نا کس انداز کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ بتانے لگا میرے پاس بہت سے ہتھیار ہیں، بہت سے چالیں ہیں جو میں چلا کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ تم اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان پر کیسے وار کرتے ہو؟ ان پر کون سا ہتھیار چلاتے ہو؟ تو ابلیس کہنے لگا میں کیا کرتا ہوں، جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں میں ان کو کھانے کی طرف زیادہ لگا دیتا ہوں، وہ کھانے کی طرف لگ جاتے ہیں۔ میری سب سے جو چھوٹی چال ہے وہ کھانے کی طرف لگ جاتے ہیں، اور وہ کھانے میں اتنا ان کو میں مشغول کر دیتا ہوں کہ ان کی پھر طبیعت میں سستی آ جاتی ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہیں، اتنا کھا جاتے ہیں کہ پھر طبیعت میں سستی، نماز چھوٹ گئی، سستی ہو گئی، عبادت میں سستی ہو گئی۔ ہمارے علماء کے بارے میں آتا ہے بہت کم کھانا کھایا کرتے اور ایکٹیو رہا کرتے تھے۔ ہمارا بڑے بڑے اہل حدیث، بڑے بڑے عبادت گزار لوگ کثرت کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے۔ حضرات گرامی قدر، جناب نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی نا، کشتی تیار کی، اس کشتی کے اندر ایک بزرگ شخص بیٹھا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا، آپ دیکھ کر کے فرمانے لگے بھائی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے، سبھی کو پہچانتے تھے۔ کہا آپ کون ہے؟ آپ کو میں نے پہچانا نہیں، آپ کو میں جانتا نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں، مجھے ابلیس کہتے ہیں۔ توجہ ادھر رکھے، میں شیطان ابلیس، کھڑکیاں میرے خیال سے کھول دی جائیں، میں شیطان ابلیس ہوں اور میں آیا ہوں آپ کی کشتی میں توجہ میری طرف رکھیں بھائی، میں آپ کی کشتی میں آ کر کے بیٹھا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا میں نے ساری دنیا کو گمراہ کر دی ہے، ساری دنیا میرے ہتھ میں آ گئی ہے، میں چال چل گیا، ساری دنیا کو گمراہ کر دیا ہے۔ لیکن یہ جو 90 لوگ آپ کی کشتی میں بیٹھے یہ ایمان والے ہیں، اور جاتا جاتا میری کوشش یہ ہے ان میں سے بھی ایک دو میں لے کر کے چلا جاؤں۔ وہ اپنے کام کے ساتھ اتنا زیادہ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرات گرامی قدر، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس سے پوچھ لیا، کہا بتا تو کس انداز کے ساتھ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے؟ کہا میرے پاس 5 ہتھیار ہیں گمراہ کرنے کے۔ کتنے بھئی؟ 5 ہتھیار ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، کہا میرے پاس 5 ہتھیار ہیں، 3 میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، 2 میں آپ کو نہیں بتلاتا۔ وحی کا نزول ہوا، وحی کا نزول ہوا، کہا اس سے کہیے جو 3 بتانے ہیں نا وہ نہ بتائے، جو کہتے ہیں نا میں نے 2 نہیں بتانے وہ 2 بتا دے، 3 رہنے دے۔ اس نے 2 پھر بتائے۔ کہنے لگا میرا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ 2 ہتھیار ہیں جو انسانوں پر میں چلاتا ہوں، ان کو گمراہ کرتا ہوں اور اللہ کا باغی بنا دیتا ہوں۔ پہلا میرا ہتھیار یہ ہے میں انسانوں کے اندر ہرس اور لالچ کو پیدا کر دیتا ہوں۔ ہرس، لالچ، کیڑا بندہ ہے جن دے وچ چیز کوئی نہیں ہے؟ الامان والحفیظ، کیا ہرس اور لالچ کیا ہے؟ چلو بھی 5 گاہک آئے نے، کوئی گل نہیں، نماز دا وقت خیر ہے، گاہک کھڑے نے تو چلو 2 گاہک اور کھڑے نے، کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ لالچ، اور یہی وہ لالچ ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جس نے جنت سے نکلوایا۔ کیا لالچ تھا؟ ہرس ہی تھا۔
کیا ہرس تھا کہ نہیں ساری، حالانکہ ساری جنت اللہ نے دے دی، اس درخت کے قریب نہیں جانا، کہا نہ جانے نہیں کہیں نکال نہ دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر کہنے لگا پہلا ہرس لالچ، یہ وہ ہتھیار ہے میرا جس کو میں استعمال کرتا ہوں، اور دوسرا ہتھیار حسد ہے، حسد میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ پہلا لوگ اپنے ہی ہرس کے اندر ملوث رہتے ہیں، اور دوسرا حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا اس کا شیطان کا ہتھیار ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگ دوسرے کی طرف دیکھ کر کے دوسرے کو دیکھ کر کے ان کو برداشت نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس یہ چیز کیوں کر ہے۔ کہا پہلا حسد ہے، پہلا ہرس ہے جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا ہے، اور دوسرا حسد ہے جس نے مجھ ابلیس کو جنت سے نکلوایا ہے، مجھ کو نکلوایا ہے۔ میں نے حسد کی بنا پر ہی کہا تھا نا بھی میں تو زیادہ بہتر ہوں حضرت آدم سے، یہ حسد ہے، اس کے پاس کیوں، میں زیادہ بہتر، اس کے پاس کیوں ہے۔ حسد اور لالچ یہ دو شیطان کے بڑے بڑے ہتھیار ہیں جو وہ چلا رہا ہے اور چل رہے ہیں، اور انسان خوشی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، وہ انسان اس پر راضی کوئی نہیں ہے۔ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا نا کہ خوش نصیب کون ہے، تو کہنے لگے خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، جو اپنے نصیب پر راضی ہے۔ ربا تیرا شکر ہے، میں تیری رضا تے راضی ہاں کہ تو مینوں اینا کچھ عطا کیتے، میں کھا کے سونا، صبح پھر کھانے دا اہتمام ہو جاندے۔ حضرات گرامی قدر شکر ہر وقت رب کا ادا کرتا ہے جو بندہ، وہ خوش نصیب ہے، اس کی زندگی سکون کے اندر گزرتی ہے۔ اور آئیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل فرمایا اپنی تفسیر میں، شیطان کی چال نقل کی، لکھا شیطان کی چال کو آج دنیا میں حضرات گرامی قدر یہ لا دینیت اتنا گناہ نہیں ہے کہ جتنا دین کے نام پر گناہ ہو رہا ہے، دین کے نام پر گناہ ہو رہا ہے۔ اور شیطان کی یہ چال ہے کہ شیطان گناہ کرواتا ہے اور پھر اس کے اوپر نیکی کا لیبل لگا دیتا ہے، نیکی کا لیبل لگا دیتا ہے۔ کیا معنی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بندے نو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہے، او اس گناہ نو نیکی سمجھ کے کر رہے، شرک ہو رہے ہے تے نیکی سمجھ کے ہو رہے، بدعات ہو رہی ہیں تے نیکی سمجھ کے ہو رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر کرتے ہیں، کہا قرآن پاک کی جب یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے کہا او میرے بندو اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، آ جاؤ، جب بھی آ جاؤ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، آ کر کے توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا۔ کہا شیطان نے پٹی باندھ لی سر پر، شیطان پیٹنے لگا، شیطان پریشان ہونے لگا۔ چیلے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ کہا دیکھو میں ساری زندگی کی محنت لگا کر ایک بندے کو گناہگار کروں گا، اس کو اللہ کا باغی بناؤں گا، 20 سال تک اس کے پیچھے لگوں گا، 40 سال تک 80 سال تک اس سے گناہ کرواؤں گا۔ دیکھو نا رب کبریا نے کیا کہہ دیا ہے، اگر 80 سال تک وہ گناہگار بندہ گناہ کرتا رہتا، ایک مرتبہ آ کر کے کہے گا اے اللہ میری توبہ، اللہ کہتے میں سارے معاف کر دوں گا، مانا یہ ہے میری 80 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اور میں تو گیا، میری محنت گئی۔ یہ کیسی آیت اللہ نے نازل کر دی ہے؟ پھر وہ پریشانی کی حالت میں ہی پھر وہ اچھلنے لگا، پھر وہ کودنے لگا، پھر وہ خوش ہونے لگا۔ کہا اب خوشی کی کیا بات ہے؟ کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے اور وہ ترکیب یہ آئی ہے کہ میں گناہ کرواؤں گا لیکن اس کے اوپر نیکی کا لیبل لگوا دوں گا، بندہ گناہ بھی کر رہا ہوگا اور توبہ ہی نہیں کرے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی کے در آئیے کتنے ایسے گناہ ہیں
جو معلوم ہی کوئی نہیں ہے آج ہمیں کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ کتنا کتنا شرک ہو رہا ہے اس سرزمین کے اوپر جو انسان نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، کتنی بدعات ہو رہی، کس انداز کے ساتھ شیطان نے اپنی چال چلی ہے کہ انسان یہ جو اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہے اور لیکن وہ بدعت لکھی جا رہی ہے، وہ گناہ لکھا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی معنی قرآن پاک کی آیت کا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بڑے سارے ایمان والے ایسے ہوں گے جو شرک کر رہے ہوں گے، ایمان والے مشرک، ایمان والے شرک کر رہے ہوں گے۔ یہی معنی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی مسلمان بنائے اور اللہ ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔